اقوام متحدہ کے پابند ہیں، اس لیے ہم فلسطینیوں کے حق میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حلف فی الاسلام، اسلام میں ایسے معاہدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسلام میں ایسے معاہدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو ظلم زیادتی پر مبنی ہو۔ ایک انسان ہے چاہے ایمان کے کتنے درجے پر پہنچ جائے، فرشتہ تو بہرحال نہیں ہے، فرشتہ نہیں ہے۔ جب انسان بنانے کا ارادہ فرمایا تھا تو فرشتوں نے یہی کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ربا ہم آپ کی حمد و تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، زمین میں ان کو آپ پیدا فرمانا چاہتے ہیں جو آپس میں فساد پھیلائیں۔ تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں مادے رکھے ہیں، خیر اور شر دونوں کا، تو یہ اونچ نیچ آپس میں ہوتی رہتی ہے۔ تو مسلمان دو بھائی ہوں، مسلمان دو قبیلے ہوں، مسلمان دو جماعتیں ہوں، آپس میں لڑائی ہو سکتی ہے، آپس میں بھائیوں کے درمیان، سگے بھائیوں کے درمیان بھی لڑائی ہو سکتی ہے، دو خاندانوں کے درمیان ہو سکتی ہے، دو جماعتوں کے درمیان ہو سکتی ہے، آپس میں برتن تو ٹکراتے ہی رہتے ہیں، کچن میں یہ تو ہوتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ نہیں یہ توڑ دو، طریقہ یہ کہ جو جہاں کا ہے وہاں جا کر رکھ دو، اس کو طریقہ یہ صاف ستھرا کر کے وہاں رکھ دو۔ تو ایسے ہی انسان ہونے کے ناطے سے مسلمانوں میں آپس میں لڑائی ہو جائے تو عام مسلمانوں کے لیے پہلا حکم یہ ہے فاصلحوا بینہما، ان کے درمیان پہلا کام یہ کہ صلح کرا دو۔ فوراً کوشش کرو، بس آگ جل جائے یہ مت تلاش کیا کرو جلایا کس نے ہے، پیٹرول سے جلا، شارٹ سرکٹ ہو گیا، فلاں ہو گیا فلاں، نہ پانی ڈالو، مٹی ڈالو، کسی طریقے سے آگ بجھاؤ۔ سب سے پہلا کام یہ، سب سے پہلا کام یہ، دو بھائی لڑ رہے، دونوں کو کسی طریقے سے جدا کر دو، یہ ٹھنڈا ہو جائے، بعد میں جو ہے دیکھا جائے گا کہ ظلم زیادتی کس کی طرف سے ہے، اور پھر جو ہے وہ کیے جائیں۔ پہلے تو یہ تو کر لو نا کہ دونوں کو الگ تو کر لو۔ آج کل تو کہیں لڑائی ہو جائے تو دوسرے جو ہے موبائل لے کر ویڈیو بنانا شروع کر دیتے، ویڈیو بنائیں گے، اور خدا نہ خواستہ اگر کسی نے کسی کو ٹکر مار دی، گاڑی کے نیچے کوئی موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو پہلا کام یہ اس کو اٹھا تو دو یا سائڈ پہ کر دو، فلاں کر دو، تو وہ کرنے کی بجائے جو ہے سائڈ پر رہ کر ویڈیو شروع ہو جاتی۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ ایک ضمنی بات اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، مسلمان جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے عقیدے پر قائم ہے، اللہ کو اللہ مانتا ہے، رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی مانتا ہے، قرآن کو برحق کتاب مانتا ہے، صحابہ کرام کو برحق مانتا ہے، لیکن کمزور ہے، کوتاہی کی وجہ سے نہ نماز وہ پڑھتا ہے، فرض ہے، سستی ہو جاتی ہے، روزہ فرض ہے لیکن یار بس کیا کریں سستی ہو جاتی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جتنے اعمال ہیں بہت ضروری ہیں، بہت ضروری ہیں، بہت ضروری ہیں، لیکن ایک انسان ہے، مسلمان ہے، کوتاہی کرتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ مانتا ہے، نہ حق قتل بھی کرتا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے چاہے کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو، اس سے انسان کافر نہیں ہوتا، وہ کافر نہیں کہلائے گا۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، دو مسلمانوں کی جماعتیں ہیں، آپس میں لڑ رہی ہیں، یہ انہیں قتل کر رہے ہیں، یہ انہیں قتل کر رہے ہیں، اس کے باوجود قرآن ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومن کہہ رہا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ جب عقیدہ آپ کا درست ہے، اعمال آپ کے کتنے گئے گزرے کیوں نہ ہوں، آپ دائرہ اسلام کے اندر موجود ہیں، اسلام سے خارج نہیں۔ لہذا یہ ہمارے بہت سے بھائی کہتے ہیں نا کہ آج کل کے اس طرح کے مسلمانوں سے وہ کافر بہتر، بہت کفریہ سخت ترین کلمہ، مومن مومن ہے کچھ بھی کیوں نہ ہو، اپنا اپنا ہی ہوتا ہے۔ خیر یہ الگ موضوع ہے۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ جب لڑائی ہو جائے تو سب سے پہلا کام صلح کرا دو، اور قرآن کی دوسری آیت کہہ رہی ہے وَالصُّلْحُ خیر، صلح تو سراپا خیر ہی خیر ہے، صلح کرا دو، پہلا کام، بس آگ بجھا دو، ٹھنڈا کر دو۔
آپ کے علم میں ہے کہ ہمیشہ یہ صلح کرامت نہیں ہوتی، بعض شریر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ جو مشہور ہے اردو میں لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانا کرتے، سمجھایا پیار محبت کر لیا تو وہ الٹا جو ہے چھڑانے والوں کو مارتے ہیں۔ کتنی دفعہ ایسا ہوا چھڑانے والوں کو قتل کر دیا گیا، یہ بھی صورت حال ہوتی۔ اگر ایسا ہے کہ صلح کارگر نہ ہو، ممکن نہ ہو سکے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ دو جماعتیں تو لڑ رہی ہیں، دو جماعتیں لڑ رہی ہیں آپس میں، تو یہ جو تیسرا فریق ہے، نہ اس کا تعلق اس جماعت سے ہے نہ اس کا تعلق اس جماعت سے ہے، انہوں نے پہلا کام تو یہ کیا دونوں کو الگ کر کے صلح کرنے کی کوشش کی، لیکن صلح کارآمد نہیں ہوئی تو پھر ان کو ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کر جو ہے بیٹھنا نہیں چاہیے۔ دیکھ لو ان میں ظالم کون ہے مظلوم کون ہے، جو ظالم ہے ان کے خلاف مظلوم کا ساتھ دو۔ آرام سے بیٹھ کر جو ہے یار ہم نے بہت سمجھایا ان کو ہم نے بہت سمجھایا لیکن سمجھتے نہیں، ہم کیا کریں؟ نہ، یہ نہیں ہے۔ اب وہ نہیں سمجھ رہے، وہ ظالم ہے تو آپ کا فرض ہے آپ مظلوم کا ساتھ دیں گے۔ ساتھ یہ بھی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے نا کہ قبیلے آپس میں جماعتیں دوسروں کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں، یا یہ کہ ہمارا پاکستان کا جو ہے مثال کے طور پر ہم تو عالمی معاہدے کے پابند ہیں، اقوام متحدہ کے پابند ہیں، اس لیے ہم فلسطینیوں کے حق میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم اس معاہدے کے پابند ہیں تو اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حلف فی الاسلام، اسلام میں ایسے معاہدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسلام میں ایسے معاہدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو ظلم زیادتی پر مبنی ہو۔ ایک فلسطینی قوم، ہمارے مسلمان بھائی، مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں سب کو سمجھنے کے لیے، اب ہم کہہ دیں یار ہم اقوام متحدہ کے چارٹر کے اس کے جو ہے اس کے مافت تابع ہیں، پابند ہیں، لہذا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ جو سب سے بڑا بیوپاری بنا ہوا ہے ظالم، وہ بھی تو اقوام متحدہ کا نام لیتا ہے، ان کے جہاز بر کے اسلحہ پہنچتا ہے وہاں اور آپ نہیں پہنچا سکتے۔ خیر